العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نويت سنة الاعتكاف اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محترم، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل سجی ہے اور آج جو چھٹی محفل ہوئی شفا شریف کا درس چل رہا ہے۔ کتاب الشفا کی القسم الثانی دوسری قسم کا الباب الثانی دوسرا باب کا آج درس ہم سنیں گے۔ اس دوسری قسم کے دوسرے باب میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس بیان میں ہی فرماتے ہیں کہ باعث ایجاد عالم نبی مکرم رسول محتشم سالار اعظم اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ یہ باب ہے، باب کا عنوان ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کیا ہے؟ اصل ایمان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ روح ایمان، اصل ایمان، سب کچھ حضور کی محبت ہے۔ اور امام اہل سنت اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت سیدنا سرکار امام محمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ فروع کہتے ہیں شاخیں ہیں۔ جملہ جو فرائض ہیں، عبادات ہیں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ، یہ ساری عبادتیں سب کچھ تو شاخیں ہیں۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے کہ اصل چیز جو ہے نا، بنیاد اور جڑ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، ان کی محبت وفاداری ہے۔ اصل چیز یہ وہ جڑ ہے، اور اگر جڑ سوکھ گئی تو شاخیں بھی سوکھ جاتی ہیں، لیکن جڑ سلامت ہے تو شاخوں میں پتے ضرور کھلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پتے لگتے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت۔ یاد رکھنا، جس طرح ہم اپنی ذات سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے نا، ہمارا جسم ہے، سر سے لے کر پیر تک یہ ہمارا ظاہر ہے، جسم ہے، اور ہمارے اندر ہمارے جسم کو جو تر و تازہ رکھنے والی چیز ہے وہ ہماری روح ہے۔ روح اور ہماری جان جب تک ہمارے جسم میں ہے تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان چل رہی ہے، ہمارے جسم تر و تازہ ہے نا۔ اور اگر روح نکل جائے تو کیا ہوگا؟ آنکھیں دیکھیں گی، زبان بولے گی، کچھ اعضاء جسم کے کام کریں گے؟ کچھ نہیں کام کریں گے، مردہ لاش ہے، مردہ لاش۔ تو ہمارے جسم کو سلامت رکھنے والی، تر و تازہ رکھنے والی جو چیز ہے وہ ہماری روح ہے۔ یہ ہے تو پھر ہمارا جسم بھی سلامت ہے، ہمارا جسم بھی سلامت ہے۔ روح نہیں تو کچھ نہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ دین میں جو عبادات ہیں، احکام ہیں، یہ ساری چیزیں ایک جسم ہیں، اور اس جسم کی جو روح ہے وہ محبت رسول ہے۔ ہاں، وہ محبت ہے۔ کل تو میں نے آپ کو قرآن بھی سنایا تھا، حدیث بھی سنایا تھا، کل ہی تو سنایا تھا درس میں۔ منافقین کے پاس سب کچھ تھا،
جسم کا سارا جسم تھا ان کے پاس، نماز روزہ عبادات، لیکن روح محمد نہیں تھی، تو رب نے بھی انکار کر دیا تمہارے جسم کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مردہ لاش ہے، یہ مردہ لاش ہے۔ تو اگر ہمارا جسم سے روح نکل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس لاش کو لے جا کر قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، ایک دن اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا جسم اگر روح نکل جائے تو جب تک روح ہے تو جسم کی قدر و قیمت آئے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، اگر ہمارے اعمال کے اندر روح محمد ہے تو پھر یاد رکھنا قیامت کے دن رب العالمین ہمارے عمل کو قبول کرے گا، ورنہ جس طرح اگر روح محمد نکل گئی ہمارے جسم، ہمارے اعمال سے، جسم کے اعمال سے روح محمد نکل گئی تو اللہ رب العالمین بھی کہے گا کہ لے جاؤ اس کو قبر میں پھینک دو، یہ مردہ لاش ہے، مردہ لاش ہے۔ قاضی یاد نے یہ باب باندھا ہوا ہے، دوسرا باب حضور نبی کریم اسلام کی محبت اصل ایمان ہے، پھر اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہی کوٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، یہ پوری آیت کریمہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں جن چیزوں سے تعلقات قائم ہوتے ہیں نا، رابطہ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں۔ قل میرے محبوب آپ فرما دیں ان سے، ان کان آباؤکم اگر تمہارے آبا و اجداد ہوں، ابناؤکم تمہارے بیٹے بیٹیاں ہوں، اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیبیاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها اور تمہارے کمائی کے مال، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہارا وہ کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہو، و مساکن ترضونہا وہ مکانات جن سے تم محبت کرتے ہو، جس میں تم رہتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے مال، تمہارے اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے کاروبار، تمہاری بیبیاں، تمہارے مکانات، تمہاری تجارتیں، اگر یہ چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہو اور اللہ اس کے رسول سے کم محبت کرتے ہو، پھر فرمایا فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یعنی اللہ تم پر اپنا عذاب لے کر آئے گا اگر یہ چیزیں تمہیں، دنیا کے کاروبار، دنیا کے مکانات، دنیا کے چیزیں اور تمہارے ماں باپ سب اس میں شامل ہیں، جن چیزوں سے انسان کا واسطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، رب نے فرمایا کہ اگر یہ زیادہ پسند ہیں تم اور اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہے تو پھر یاد رکھنا تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر حضور نبی کریم السلام کی محبت ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا کریم نے ایک حدیث پاک جو میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں، یہ اصل ہے ایمان کی ہماری، میرے حضور نے فرمایا ہے، بخاری مسلم شریف کی متفق روایت، قاضیات نے بھی لکھا ہوا ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ بات بتائے کہ حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے خاندان، تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے کوئی بھی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور کی محبت طبعی چاہیے، فطری چاہیے، جس طرح انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے ایسے ہی انسان اولاد سے بڑھ کر اپنے آقا سے محبت کرے۔ اور یہ حدیث پاک بھی قاضیات نے لکھا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ لأنت احب علی من کل شیء الا من نفسی، حضور میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔
صحابہ کرام کہنے لگے حضرت عمر فاروق اعظم، چونکہ جو وہ صحابہ ان کے دل بہت پاکیزہ تھے، جو کچھ ان کے دل میں ہوتا وہ صاف صاف حضور سے کہہ دیتے، منافقین کی طرح کے بہانے نہیں بنایا کرتے تھے، قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم آقا ہم تو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں، سمجھ رہے؟ اس طرح وہ بہانے نہیں بناتے تھے۔ جو کچھ صحابہ کے دل پاکیزہ تھے، جو کیفیت ہوتی حضور سے وہی کہتے، کہنے لگے آقا میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں الا من نفسی، لیکن حضور اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ میرے آقا نے جواب کیا دیا، فرمایا لا یا عمر، کہا عمر سنو، جب تک کہ تم سب سے زیادہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ پوری گنائے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور اپنی جان سے بھی زیادہ اگر مجھ سے محبت نہ کرے تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی کہ حضور کی محبت تو میری جان سے زیادہ بڑھ کر ہے، تو اب حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا فرمان سننے کے بعد کہ اب یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ آپ کی محبت مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیدا ہو گئی ہے، اب میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت تو کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو میرے آقا نے فرمایا الآن یا عمر، کہ عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو۔ یہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ حضور کی محبت بڑھ کر ہے، اس لیے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا، ہر شے سے بڑھ کر حضور کی محبت ہے، اور میلاد مصطفیٰ کی منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ میرے آقا کی محبت لوگوں کے سنوں میں داخل کی جائے، لوگوں کے دل حضور کی محبت سے روشن کیا جائے، کیونکہ اگر یہ نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں حدیث پاک قاضیات لکھتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ اس نے پوچھا، سوال کیا، تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کو پوچھنے والے، قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی، لیکن یہ تو بتا وما اعددت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کو تو پوچھ رہے ہوں آئے گی تو صحیح، لیکن تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کو پوچھنے والے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، صحابی رسول تھے، کہا یا رسول اللہ شیئا، حضور قیامت کی تو کوئی تیاری نہیں، واللہ انی لقلیل الصیام والصلاۃ، حضور نمازیں بھی کم ہیں، روزے بھی کم ہیں، زیادہ عمل نہیں کر سکا ہوں۔ عاجزی تھی ان کی، صحابہ کرام کیا ہمارے طرح بے نمازی تو نہیں تھے، تصور بھی نہیں تھا کہ وہ بد عمل ہوں، بے نمازی ہوں، ایسا تو نہیں تھا۔ صحبت رسول کی برکت سے تو ان کے تو عمل کیا ہیں، ہمارے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی زندگی بھر کی نماز روزے عبادات ایک طرف رکھیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کا جو نیند ہے، نیند کا ایک لمحہ ہمارے عبادات والے لمحوں سے ہزاروں درجہ بہتر ہے، ان کا حال تو یہ تھا۔ تو انہوں نے کہا حضور نمازیں بھی کم ہیں، روزے بھی کم ہیں، مقصد ان کا عاجزی کرنا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں کیا اپنے نمازوں کا ذکر کروں، حضور ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں۔ ہر بندہ عاجزی یہی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد کہے مولا ہم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا ہمارے پاس، یہی اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد یہی کہے مالک کچھ نہیں کر سکا، تو کرتے تھے سب کچھ، لیکن کہا یا رسول اللہ شیئا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا حضور نمازیں تو کم ہیں، روزے کم ہیں، سب کچھ عمل تو کم ہیں، مگر یہ کہ آقا انی احب اللہ و رسولہ، حضور میں اللہ اس کے رسول سے پیار بڑا کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا نماز کم ہے، روزے کم ہیں، عبادات کم ہیں، لیکن محبت ہے اللہ اس کے رسول کی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، اگر تو اللہ اس کے رسول کی محبت کرتا ہے، المرء مع من احب وانت مع من احببت، جا پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا، اور اگر تو مجھ سے محبت کرتا تھا کہ تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔
سند دے دیا۔ حضرت انس بن مالک حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور نے جب یہ جملہ فرمایا مجھے کبھی اتنی خوشی نہ ہوئی تھی کہ جتنی خوشی اس وقت ہوئی کہ آقا نے فرمایا کہ انسان جس سے محبت کرتا اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں واللہ انی لأحب ابا بکر و عمر، خدا کی قسم میں تو ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں کہنے لگے میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا اور یہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے تو ہم بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ یہ محبت کا فیض ملتا ہے میرے عزیز، یہ محبت کا فیض ملتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو محبت یہ اصلی شے ہے، اصلی چیز ہے، اصل خزانہ ہے جو میرے آقا کریم نے خود بتایا ہے۔ ایک طرف صحابی نے کہا حضور عبادات کم ہے، دوسری طرف محبت ہے تو محبت ہی اصل ایمان ہے، یہی بندے کو جنت میں داخل کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ایک اور حدیث پاک ایک اور سنیں۔ یہ حدیث پاک بھی قاضیات دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اور ان کا نام حدیث میں ثوبان آیا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، دنیا کی ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور واقعیت صحابہ تو محبت کرتے ہی تھے، کوئی مطلب زبانی جمع خرچہ تو ان کے پاس نہیں تھا، محبت کرتے تھے، کر کے دکھاتے تھے، سب سارے ثبوت موجود ہیں کتابوں میں لکھے۔ سچی بات صحابہ تو اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ حضور سے پیار کرتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میرے آقا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، نہ مجھے مال سے محبت ہے نہ اپنے متعلقین سے محبت ہے، جب بھی آپ کی یاد ستاتی ہے دوڑا دوڑا آتا ہوں، آپ کے چہرے والدعا کی زیارت کر لیتا ہوں، دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ عرض کرنے لگے اپنی بات، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کہتے کہتے رو رہے تھے تو پوچھا حضور نے کہ روتے کیوں ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ یہاں تو زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، آپ جنت کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، میں تو ایک عام آدمی ہوں، کہیں ایک کونے میں جنت میں ہوں گا، ہمارا درجہ کہاں، آپ کا درجہ کہاں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، جنت کے درجات تو مختلف ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے اور آپ تو اعلیٰ درجے پر رہیں گے، اگر وہاں آپ کی یاد آئے گی تو وہاں آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ سبحان اللہ، یہاں تو آپ کا یاد آتی ہے آپ کی تو بھاگتے بھاگتے سب کو چھوڑ کر آقا آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، وہاں اگر آپ کی یاد آئے گی تو آپ انتہائی اعلیٰ درجہ میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، پھر وہاں آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ انہوں نے یہ کہا، اپنا ان کو ایک فکر تھی، اور فکر دیکھو جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی، کسی چیز کو ان کو وہ نہیں ہے کہ ہاں جنت میں یہ نعمتیں ملے گی وہ خوشی ہوگی، ان کو تو صرف دیدار مصطفیٰ کی فکر ہے کہ جنت میں حضور کا دیدار کیسے نصیب ہوگا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو رب العالمین نے ان کے اس فریاد پر قرآن کی آیت نازل کر دی، جبریل امین لے کر آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے احسان فرمایا، انعام فرمایا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار بندے کن کے ساتھ ہوں گے؟ جن پر اللہ نے احسان فرمایا، وہ کون ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء کی جماعت ہے، والصدیقین کی جماعت ہے، شہداء و صالحین کی جماعت ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار وفادار رہو گے تو تمہاری خواہش جنت میں یہ بھی پوری کر دی جائے گی، تمہیں بھی انبیاء کے درجے میں رہنے کا موقع مل جائے گا، وہاں جگہ مل جائے گی، لیکن شرط ہے کہ حضور کی اطاعت منافقوں والی نہ ہو، محبین والی ہو، ابو بکر اور عمر والی محبت ہو۔ حضور کی اطاعت جو ہو نا، منافقین تو بہت اطاعت کرتے تھے لیکن وہ اطاعت کو رب العالمین نے رد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ رد کر دیا ہے۔ اگر حضور کی اطاعت ہوں تو اطاعت شرط ہے حضور کی محبت کے ساتھ، یہ لازم ہے یاد رکھنا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نماز تو پڑھی، آپ کوئی بغیر وضو کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو پڑھ تو رہا نماز، تو آپ کہیں گے سب باطل ہے، بیکار ہے۔ اسی طرح کوئی اطاعت تو کر رہا ہے لیکن بغیر محبت رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اس کی اطاعت نہیں کہلائے گی،
وہ صرف اٹھک بیٹھک ہوگا اگر نماز پڑھتا ہے، ایک جو ہے نا رسم ہوگا، باقی کوئی اس کی اطاعت نہیں۔ اطاعت وہی ہے جو محبت رسول کے ساتھ قائم ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے صحابہ کرام حضور سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد قاضی عیاض نے اس باب کی دوسری فصل میں بھی وہ جو صحابہ کرام کا جو انداز تھا حضور سے محبت کرنے کا، حضور کے قرابت داروں سے محبت کرنے کا، اس پر ایک بات لکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مجھے اپنے والد کے اسلام لانے سے زیادہ یہ بات محبوب ہے کہ کاش آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرما رہے کہ حضور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی، حالانکہ سیدنا صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ ایمان لے آئے، ابو طالب ایمان نہیں لائے، تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے ایمان لائے، خوشی ہوئی، لیکن اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے، چونکہ ابو طالب کی ایمان لانے سے آپ خوش ہوتے اور آپ کی وجہ سے مجھے خوشی حاصل ہوتی۔ ان حضور کی جو نسبت حضور کی محبت کی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ مجھے آپ کے اسلام لانے سے اتنی مسرت جتنی مسرت ہوئی ہے، اتنی شاید اپنے والد کے ایمان لانے سے نہ ہوتی۔ آپ کے ایمان لانے سے جو ہمیں خوشی حاصل ہوئی ہے، تو ہر معاملے میں صحابہ کرام بس حضور کی محبت کو فوقیت دیتے تھے۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون تھی، جنگ احد کا موقع تھا، تو ان کے والد اسی جنگ میں شہید ہوئے، بھائی بھی شہید ہوئے، شوہر بھی شہید ہوئے۔ جب وہ آئی نا حضور کو تلاش کرنے کے لیے میدان جنگ میں، جنگ ختم ہونے کے بعد کسی نے خبر دی کہ تمہارے والد تو شہید ہو گئے، کہا کوئی بات نہیں، بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ پھر آگے بڑھی تو خبر دی گئی کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہا کوئی بات نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ پھر خبر دیا کسی نے تمہارے شوہر بھی چلے گئے، کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بتاؤ سب کی خبر دے دے میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ باپ چلا گیا، شوہر چلا گیا، بھائی چلا گیا، وہ تلاش رہی تھی تو حضور کو تلاش کر رہی تھی، کہا میرے آقا سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ یہ محبت تھی صحابیہ کا، حضور اسلام سے محبت اور پیار کا انداز یہ تھا۔ اس کے بعد دیکھیں قاضی عیاض دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ بتاؤ مولا کائنات سے آپ کو حضور سے محبت کتنی ہے، حضور سے محبت کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان، مال، ماں باپ، اولاد سے زیادہ حضور سے محبت ہے، سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ دیکھیں اس کو اس طرح سمجھو کہ کوئی بندہ شدید پیاسا ہو، شدید گرمی کی شدت ہو، پیاس بھی لگی ہو، اور اس وقت جب شدت کی پیاس لگی ہو ٹھنڈا پانی اس کو پینے کے لیے مل جائے تو بتاؤ وہ ٹھنڈے پانی سے کتنی محبت کرتا ہوگا؟ کہا اس سے کہیں زیادہ مجھے اپنے آقا کریم سے محبت ہے۔ ایک پیاسے کو پیاس کی شدت میں ٹھنڈے پانی جتنا محبوب ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے۔ یہ حدیث پاک بھی قاضی عیاض دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے شہزادے، ان کا پیر جو ہے نا سن ہو گیا، یعنی پیر کام کرنا بند کر دیا، تو اب وہ پریشان ہوئے، تکلیف ہوئی، تو کسی نے کہا کہ تمہارا پیر سن ہو گیا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، تو ایسا کرو تم سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہو اس کو پکارو، تم سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہو اس کو پکارو۔ اب وہ حضرت عبداللہ بن عمر کس کو پکارتے ہیں؟ جب کسی نے بتایا کہ تمہارا پیر اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہو اس کو پکارو، تو انہوں نے اپنے زبان سے پکارا یا محمدہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ، جو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں یا رسول اللہ انظر حالنا اغثنی یا رسول اللہ، یہ عقیدہ صحابی کا ہے، صحابی کا۔ اب جو لوگ شرک کی لت لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک کہتے ہیں، حضرت ابن عمر حضور کی صحابی اور اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، یہ بھی تو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔
تو یہ فتویٰ کہاں لگے گا؟ سب سے پہلے ان پر لگے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے معاذ اللہ نہ وہ مشرک ہیں نہ ہم مشرک ہیں، کہنے والا بدبخت خود ہی مشرک ہے۔ تو یا رسول اللہ کہنا، اور یہ مدد کے طور پر کہا، استغاثہ جس کو کہتے ہیں، حضور سے مدد طلب کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا، ان کا پیر اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ ہاں اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ اس حدیث پاک کو لکھا ہے، اور امام بخاری نے بھی اس حدیث پاک کو لکھا ہوا ہے، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو لکھا ہوا ہے۔ اور قاضی عیاض یہ جو کتاب ہے شفا شریف، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، بہت معتبر کتاب ہے محدثین کی نگاہ میں۔ تو بتاؤ صحابہ کا عقیدہ تو تھا ہی، وہ مشکل وقت میں یا رسول اللہ تو پکارا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال کے جب آخری وقت آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو ان کی بیوی صاحبہ نے دیکھا کہ میرے شوہر بلال چلے جائیں گے، تو غم کا اظہار کیا، واہ حزنا، ہائے غم کہ میرا شوہر رخصت ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے گھر والے تو اظہار غم کرتے ہیں۔ تو حضرت بلال نے یہ سنا الفاظ اپنے بیوی کی کہ میری بیوی غم اور افسوس کا اظہار کر رہی ہیں، تو کہنے لگے واہ تربا، ہائے خوشی میری، غدن القل احبت محمدن وحزبہ، ارے کل تو میں اپنے آقا اپنے محبوب سے ملاقات کروں گا، ان کے صحابہ سے ملاقات کروں گا۔ یہ غم کرنا کیسا، یہ رونا دھونا کیسا، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے۔ کہا کہ رونا دھونا کچھ نہیں، ہائے تم افسوس کی بات کر رہی ہو، ارے مجھے تو بہت خوشی ہے، اتنی خوشی کی بات ہے، موقع آ گیا ہے حضور کا دیدار کرنے کا۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے۔ اور ایک اس باب میں جو ہے نا حضرت زید بن دسنہ کی کہانی، حضرت زید بن دسنہ یہ حضور السلام کے صحابی ہیں۔ مشرکین نے کسی بہانے سے ان کو گرفتار کر لیا، واقعہ بڑا طویل ہے، قاضی عیاض نے لکھا ہوا ہے، تمہیں عرض کرتے رہو۔ محبت کی داستان صحابہ اپنی جان سے زیادہ کیسے حضور سے پیار کرتے، تو وہ بتا رہا ہوں پیارے، تاکہ ہمارے دل میں حضور کی محبت سے سرشار ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھنا، محبت مصطفیٰ کے سوا سب بیکار ہے، کچھ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ قبر میں، ہر جگہ حضور کی محبت ہی اصل چیز، یاد رکھنا۔ اس لیے اپنے نسلوں کو یہ پلانا ضروری ہے، حضور کی محبت کا جام پلانا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت زید بن دسنہ کو مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے مکہ لے آئے، تو ابو سفیان نے پھانسی کے تخت پر کھڑا کر دیا، ان کو لگا دیا قتل کرنے کے لیے۔ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، تو حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، تو اس وقت ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ زید یہ بتاؤ، آج تمہاری موت کا وقت آ گیا، تم قتل ہونے جا رہے ہو۔ قاضیات نے لکھا ہے کہ زید بن دسنہ سے ابو سفیان نے کہا کہ ابو سفیان بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے اس وقت، تمہارے بیوی بچے کہاں ہوں گے، تمہارا گھر بار کہاں ہوگا، اور آج تم قتل ہونے جا رہے ہو۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ زید تم یہی سوچ رہے ہو نا اس وقت کہ کاش میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا، میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا، آرام و سکون میں ہوتا، اور تمہارے نبی کو یہاں پر لا کر کے قتل کر دیا جاتا، یہ سوچ رہے ہو۔ حضرت زید بن دسنہ نے جب ابو سفیان کی زبان سے جملہ سنا تو ان کی حمیت اور غیرت بیدار ہو گئی، ابو سفیان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ابو سفیان نے بکواس بند کر، تم کیا کہتے ہو کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں اپنے بال بچوں میں خوشحال رہوں اور میرے مصطفیٰ یہاں قتل ہوں؟ ارے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ میرے آقا اس وقت جس مقام پر کھائیں ان کے پیر میں کانٹا چبھے اور میں خوشحال رہوں، میں خوشحال رہوں، میں تو اپنے حضور کے قدموں میں کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں کرتا ہوں، حضور تکلیف میں ہوں، میں خوشحال ہوں، یہ بات مت کرو، میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ زید بن دسنہ نے بتایا، محبت کو ثبوت دیا۔ ابو سفیان نے کہا یہ محمد کے دیوانے بھی بڑی عجیب لوگ ہوتے ہیں، واللہ ما رأیت احدا ان یحب احدا کما یحب اصحاب محمد محمدا۔ ابو سفیان کے جملے ہیں، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مشرک تھے، کہنے لگے خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح کسی سے محبت کرتا ہو، کوئی اس طرح کسی سے محبت کرتا ہوں جیسا کہ محمد کے صحابہ محمد سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کی محبت کی داستان ہے۔ صحابہ کرام نے گردن کٹا لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شعر کیسے اعلیٰ حضرت کا،
کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، حسن یوسف پہ کٹی مصر بھی انگشت زنا، زنا انگشت زنا، زنا کہتے ہیں عورتوں کو، حسن یوسف پہ کٹی مصر بھی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ امام سنت نے یہ موازنہ کیا، ادھر حسن یوسف ہے اور ادھر سامنے عورتیں ہیں، عورتیں زیادہ جلدی مائل ہوتی ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اور حسن یوسف سامنے ہیں اور حسن یوسف کو دو کر انگلیاں کٹا رہی ہیں، بس اتنا کام ہے، حسن یوسف کا یہ کمال تھا۔ اور ادھر آپ دیکھیں بات مصطفیٰ کے حسن کی کریں، کہاں حضور کا حسن سامنے نہیں ہے، حضور بھی سامنے نہیں ہے، صرف حضور کا نام ہے دل میں، اور حضور کے نام پر عورتیں نہیں، عرب کے اڑیل جوان جو کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں، لیکن جب بات نام مصطفیٰ کی آتی ہے تو اپنے گردن بھی کٹا دیتے ہیں۔ موازنہ کیا کہ یہ حضور کی محبت کا فیض ہے۔ عرب کے اڑیل جوان یار کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں، لیکن جب بات نام مصطفیٰ کی آتی ہے، محبت مصطفیٰ کی آتی ہے تو جھکانے کی بات نہیں، گردن بھی کٹا دیتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نام پر مردان عرب، عرب کی جوان آپ کا نام آتا ہے تو سر بھی کٹا دیتے ہیں۔ یہ حضور کی محبت کی داستان ہے۔ اس کے بعد قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے تیسری فصل میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جب حضور سے محبت ہے تو ہر چیز کی محبت کی کوئی نشانی بھی ہوتی ہے نا، حضور کی محبت ہے تو نشانی بھی تو ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس کیا علامت ہے کہ حضور سے محبت ہے، اس میں چند نشانیاں بیان فرمایا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے دل بھی حضور کی محبت سے سرشار رہے اور اپنے اندر وہ نشانیاں تلاش کرے، اگر نہیں ہے تو پیدا کرے، تاکہ محبت مصطفیٰ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف دعویٰ ہو اور اس کے بعد دلیل نہ ہو ہمارے پاس۔ قاضیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو اور اس ذات کی موافقت اور ان کی اتباع کو اپنے ذات پر لازم کر لیتا ہے، تبھی جا کر کے وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے اور اپنے دعوے محبت میں صادق ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اتباع نبوی نہیں کرتا وہ اپنے دعوے محبت میں سچا نہیں ہے۔ قاضیات فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جو محبت کرتا ہے دلیل کیا ہے، حضور کی اتباع کرے، پیروی کرے، اطاعت کرے، ورنہ پھر وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے، قاضیات نے لکھا وہاں پر کہ محبت حضور کی کیا ہے، اتباع رسول کا نام تو حضور کی محبت ہے۔ اور جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، پھر قرآن عظیم کی آیت کریمہ کوٹ کی جو میں نے کل عرض کیا تھا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، پیروی کرو۔ تو حضور کی جو اتباع ہے، حضور کی محبت کی یہ کیا ہے، نشانی ہے۔ اس کے بعد قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے چند نشانیاں بیان فرمائی یہاں پر، وہ میں چند ایک آپ وقت پورا ہونے والا ہے اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے اندر وہ نشانیاں پیدا کریں۔ محبت کی پہچان یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کے مقابلے میں احکام شریعت پر عمل کرے، اس کو ترجیح دے۔ بات آ گئی حضور کے دین کی شریعت کی تو اپنی خواہش کو چھوڑے، حضور کی شریعت کو اس پر عمل کرنا ہو، فوقیت دے، تو کہا جائے گا کہ ہمیں حضور سے کیا ہے، محبت ہے۔ حضور کی محبت کی نشانی یہ بھی ہے۔ لہذا جو شخص اس صفت کا حامل ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ایک حدیث پاک قاضیات لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ لہذا جو شخص اس صفت کا حامل ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ دعوی محبت میں صادق ہے، لیکن اگر کوئی شخص بعض باتوں پر عمل نہیں کرتا تو اس کی محبت ناقص ہے، اور عمل میں جتنی کمی ہوگی اتنا ہی محبت میں بھی کمی ہوگی، لیکن اس کا نام محبین کی فہرست خارج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر عمل میں کمی ہے، محبت تو ہے تو محبت میں کمی ہے، لیکن بالکل محبت یہ نہیں ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کی دلیل یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص حضور کی آیات ظاہری میں
وہ شراب پیا کرتا تھا، مسلمان تھا، تو اس پر حد بھی جاری ہوئی. میں آپ کو کسی دن واقعہ سنایا تھا، وہ جو حضور کی بارگاہ میں آتے اور کچھ پیش کر دیتے قرض لا کر کے، پھر جب قرض مانگنے آتا وہ قرض کھا تو حضور کی بارگاہ پکڑ کر لے آتے، حضور یہ قرض مانگ رہا. وہ عبداللہ نام تھا ان کا، عمل کمزور تھا، کبھی کبھی شراب پی لیتے اور کچھ تو ہوتا نہیں، کلاش تھے، مفلس تھے. تو انہوں نے شراب پی لیا. تو صحابہ کرام جب آئے، صحابہ کرام بیٹھے تو صحابہ نے ان کو لعنت کیا کہ یار تم عجیب آدمی ہو، تم اللہ سے اتنی محبت کرتے ہو، اس کے رسول سے، اور حضور بھی تم سے محبت کرتے ہیں، حضور کی خدمت کرتے ہو، تم نے شراب پیا. صحابہ کرام نے اس پر لعن طعن کیا شراب کی وجہ سے اور حد بھی جاری کی. تو میرے آقا نے جب یہ بات سنی کہ صحابہ اس پر لعن طعن کر رہے ہیں، تو میرے حضور نے فرمایا لا تلعنہ، اس کو لعن طعن مت کرو، فإنہ یحب اللہ ورسولہ. حدیث شریف ہے، یہ بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. حالانکہ عمل میں کمزوری تھی لیکن محبت تھی حضور سے. قاضیات فرماتے ہیں اگر عمل میں کمزوری ہے تو محبت بھی ناقص ہے، لیکن محبت بالکل ختم ہے ایسا نہیں ہے. اس پر یہ دلیل پیش کیا. اس کے بعد محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور السلام کا ذکر کرتا رہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے پھر بار بار اس کا ذکر بھی کرتا ہے. اور محب کی نشانی یہ ہے محبت کی کہ اپنے محبوب کو بار بار یاد کرتا. یہ محفلیں جو ہم سجا کر 12 دن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی میرے آقا کی محبت کی نشانی تو ہے. اور کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اپنے باپ دادا کا، خاندان کا؟ نہ، مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ محبت نہیں ہے تو کیا؟ اور آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں بتائیں تو صحیح. آپ آئے کیوں ہیں؟ حضور کی محبت کی وجہ سے آئے ہیں. بس یہی ہے، جو جس سے محبت کرتا اس سے اس کا ذکر کرتا. علامات محبت میں یہ بھی ہے کہ حضور السلام کے دیدار، آپ سے ملاقات کا خواہش مند. کاش حضور کا جلوہ نصیب ہو جائے، سرکار کا دیدار ہو جائے، حضور سے ملاقات ہو جائے، حضور کے در کی حاضری نصیب ہو جائے. یہ محب ہی کا کام ہے، کیونکہ محبت کرنے والا یہ خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے کہ کسی طرح اپنے محبوب کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دے. اور آج دیکھ لے جن کے دل حضور کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں وہ بار بار دعا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری. کرتے ہیں دعا نا، بس بار بار دعا کرتے ہیں مولا مصطفیٰ کا در بار بار حاضری نصیب فرما. یہ بھی حضور کی محبت کی نشانی ہے کہ محب اپنے محبوب کی ملاقات اور اس کے دیدار کا خواہش مند ہوتا ہے. اس کے بعد محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب کثرت سے آپ کا ذکر کیا جائے اس وقت آپ کی انتہائی درجہ تعظیم و توقیر کی جائے اور حضور کا نام پاک سن کر انتہائی انکساری اور عاجزی کا اظہار کیا جائے. ہم کرتے ہیں نا. اور آپ نے سنا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں، عثمانی جو حکومت تھی نا، عثمانی سلطنت، بڑے عاشق رسول تھے. سلطنت عثمانیہ بہت عاشق تھے، بہت باادب تھے حضور السلام کا. ان کے یہاں کا ایک معمول تھا، یہ جو بات قاضیات نے لکھا ہے نا، وہ معمول تھا. جب بھی وہ حضور کا نام سنتے، عثمانی سلطنت کے جو عاشق رسول تھے نا، یا حضور کا نام لیتے یا ان کے سامنے سنا جاتا تو اپنے سر کو جھکا لیتے. یوں کیا سمجھ رہے ہیں اس سے؟ یہ کیا ہے؟ قاضیات یہ تو لکھتے جب حضور کا ذکر ہو تو تعظیم انتہائی درجے کا ہو، عاجزی ہو نام پاک سن کر کے، اور یہ کسی کے سامنے اس طرح جھکانا، یعنی دل سے ہم محبت کرتے. یہ ادب کی ایک نشانی ہے. یہ ادب کی، جس طرح آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو یہ اکڑ کر نہیں جاتے ہیں، سر جھکا کر باادب ہو کر کے جاتے ہیں، ہاتھوں کو باندھ کر. تو بادشاہ دربار شاہی کا ادب ہے یہ. تو مصطفیٰ کا ادب تو بہت بڑا ہے، مصطفیٰ کریم کا ادب تو بہت بڑا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ عاشق رسول تھے، جب بھی حضور کا نام لے سنے تو چاہیے کہ عاجزی کے ساتھ سر جھک جائے. محبت اور یعنی حضور کا نام سن کر انتہائی عاجزی، انکساری اور تعظیم و توقیر کا برتاؤ کرے. یہ محبت کی نشانی ہے. اور یہ جو ہم نے دیکھا جو بے ادب گستاخ ہوتے ہیں، بار بار حضور کا نام ایسے لیتے ہیں محمد محمد جیسے اپنے بیٹے کا نام لے رہے ہیں. ہم نے دیکھا سنا ہے یہ خبیث لوگ جن کے دل خونخوار بھیڑیے کی طرح ہوتے ہیں نا، معاذ اللہ. ہم تو حضور کا نام پاک ذاتی تو محمد ہے، محمد ہے اور احمد ہے. ہم تو یار ہماری گندی زبان خدا کی قسم اس لائق کی نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آقا کا صفاتی جو نام ہے، رسول ہیں، آقا ہیں، نبی، یہ نام لے. صفاتی ذاتی نام تو بہت بلند ہے یار. ہماری زبان گندی یہ نہیں ہے کہ ہم لے سکے. ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں آپ حضور کا جو صفاتی نام ہے، صفاتی نام جیسے ہم باب کہتے ہیں، آقا کہیں، حضور کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں،
محمد نام محمد کی بہت بڑی تعظیم یاد رکھنا. تو جب حضور کا نام اقدس آئے تو پھر اس طریقے سے ادب کریں اور ادب محبت کا اظہار کریں. اسی طریقے سے یہ سب پیارے حضور کی محبت کی نشانیاں ہیں. کاش ہمارے دل پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہو. اس کے بعد قاضیات نے بس بات ختم کر رہا ہوں کہ سرکار کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ حضور السلام جن جن چیزوں سے پیار کرتے تھے نا، آپ بھی ان چیزوں سے پیار کریں. جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سونے جاگنے کی، ان حضور کی سنتوں سے پیار کریں. اور دوسری چیز کھانے پینے کی چیزوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے کدو اس لیے محبوب ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور کو ایک پیالی میں کدو کو کاشے تلاش کرتے ہوئے دیکھا. میں نے حضور علیہ السلام کدو نے لوکی شریف بڑی پسندیدہ تھی سرکار کو نا، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا دعوت میں کہ سرکار علیہ السلام اپنے پیالی میں مبارک ہاتھوں کو ڈال کر کدو نکال کر کھا رہے تھے. کہا اس دن سے میں کدو سے محبت کرنے لگا. انس بن مالک کہتے ہیں. اور اتنی محبت بزرگوں کی تھی. حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ جو قاضی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ایک مرتبہ ان کی محفل میں کدو کا ذکر ہوا. ایک سبزی تو ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ یار ہمیں کدو پسند نہیں ہے. حضرت ابو یوسف نے تلوار یوں نکال لی، کہا توبہ کر، ابھی تیری گردن اڑا دوں گا. جو چیز حضور کو پسند ہے تو کہتا ہے کہ تو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پسند ہے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا بیچارے کو، لیکن یہ محبت جو حضور کو پسند ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پسند ہے. تو جو چیز ہمارے آقا علیہ السلام کو پسند تھی، اوڑھنے بچھانے، چلنے پھرنے، پہننے، کھانے پینے کے حوالے سے کدو ہے، کھجور ہے، دودھ ہے، خوشبو ہے. اور حضور علیہ السلام کو تین چیز میرے آقا نے فرمایا کہ تین چیزیں مجھے زیادہ پسند ہیں، خوشبو اور کیا کہتے ہیں اور عورتیں، اور ان پاکیزہ عورتیں نکاح والی، اور اس کے بعد نماز میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے محبت کریں. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام اپنی امت سے بہت پیار کرتے تھے، امت پر شفقت کرتے تھے، امت کی حاجت روائی کرتے تھے، امت کی پریشانیاں دور کرتے تھے. قاضیات نے لکھا ہے میرے آقا کی محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور کی امت سے پیار کریں، اپنے طرف سے دکھ نہ دیں، میرے حضور کی امت پر شفقت کرے. جس طرح حضور اپنی امت سے حاجت روائی کرتے تھے امت کی، اسی طریقے سے امت مسلمہ کی حاجت روائی کرے، کسی کی مشکل کام بنا دے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ میرے حضور کی امت ہے، بس یوں سمجھ لیں، کسی کو دھوکہ نہ دے اپنے ذات سے. حضور کی امت ہے تو جس طریقے سے میرے آقا اپنی امت سے پیار کرتے تھے تو ہم اپنے آقا کی محبت میں ہم بھی اپنے آقا کی امت سے پیار کریں. کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم حضور کی امت کے لیے دعا کریں. اللہ میرے آقا کی امت پر سلامت رکھنا، خیر فرمانا، بخش دینا. یہ بھی حضور ہی کی نسبت سے کر رہے ہیں نا، حضور کی نسبت سے، تو یہ بھی میرے آقا کی محبت کی علامت ہے. کاش جو علامتیں ہم نے سنی ہیں ہمارے دل حضور کی محبت میں سرشار ہو جائیں. اللہ ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنائے. بس اللہ حضور کی محبت میں جینا اور حضور کی محبت میں بننا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم. اب سلام پڑھیں.